بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آپ کے سامنے پہلے جلدی سے جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ رکھتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ تفصیل بتاتا ہوں۔ 5 اگست کو ایک تو تحریک انصاف کا جو جلسہ یہ خان کی ایک بہت بڑی سیاسی حکمت عملی ہے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی کے بعد اب صوبائی اسمبلیوں میں بھی بھرپور واپسی ہو رہی ہے۔ عمران خان نے رینجرز کے اوپر مقدمہ درج کرانے کا اعلان کیوں کیا؟ آج نیب میں جو تلخ کلامی ہوئی، نیب پروسیکیوٹر کو خان نے کھری کھری سنائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ علیمہ خانم صاحبہ کی وجہ سے خان کی رہائی کے معاملے پر جو خبریں سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا جی بے بنیاد ہیں، لیکن شاید بہت سے معاملات ان کے علم میں نہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وجوہات کیا ہیں۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور موجودہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں شہزاد ملک صاحب، ان کی بیٹی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئی۔ شہباز شریف کے لیے حوالدار علادتہ کون تیار ہے؟ شیر افضل مروت کا یہ اعلان جو حکومت کی بینڈ بجانے اور NOC اور دفعہ 144 کو اڑانے کا، اس کی کیسے تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لبیک پارٹی کے نائب امیر، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا، اور PTI راولپنڈی میں دوسرے دن بھی بڑی ریلیاں، خوف کا بت اگر ٹوٹا نہیں تو کمزور ہوا ہے ٹھیک ٹھاک۔ فائر وال کا اصل توڑ بھی نکل آیا، اور ساتھ ساتھ اولمپکس میں جو 7 ایتھلیٹس کے لیے 27 لوگوں کا وفد، رانا ثناءاللہ کا خاندان اولمپکس میں سرکاری دورہ، جو الیکشن بھی ہارا ہوا ہے، پورا ٹبر لے کے کیوں گیا؟ اور چھوٹی سی خبر، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہے۔ ان تمام معاملات کی میں تفصیل اگر آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے خان کے جو ستمبر میں انہوں نے اپنی رہائی کی تاریخ دی، ابھی صدیق جان کے ساتھ میرے کنچو میں 27 اگست کی تاریخ صدیق جان نے دی۔ حکومت کے 12 رہنما تسلیم کر چکے، لیکن 2-3 مہینوں کے اندر یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمام سیاسی ماہرین، تجزیہ نگار، قانونی ماہرین سمیت یہ جو عمران خان پر بلا شبہ نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی اور تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے یہ سب متفقہ طور پر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ دلائل اگر سنیں تو اس میں دیکھیں سب سے بڑے، ویسے تو صدیق جان کی خبر وہ صحافی ہے جس نے بلے کے چھن جانے کی خبر سب سے پہلے دی تھی اور مستند نکلی، اور بھی بہت سارے جو میرے ذرائع سے بات ہوئی وہ سب اس بات پر متفق ہیں، اور میں وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ تو کھل کے کہتے ہیں، کچھ نام نہیں لینا چاہتے اپنا، لیکن شواہد یہی ہیں اس وقت۔ اور یہ آخری مہینہ اصل میں شروع ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اقوام متحدہ کی سب سے پہلے جو ورکنگ رپورٹ جمع کروائی وہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 16 کو آپ پڑھیں، اس کے پروسیجر کو دیکھیں، فالو اپ پروسیجر، اس کا مطلب کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر حکومت کو 5 آپشنز دیے گئے تھے۔ عمران خان کی رہائی اور اس کی تاریخ پوچھی گئی ہے۔ دوسرا، عمران خان کے بے گناہ قید میں رکھنے کا معاوضہ۔ تیسرا، تفتیش کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کمیشن قائم کرنے کا معاملہ۔ چوتھا، انٹرنیشنل قوانین کے مطابق پاکستان کے قوانین جو اس تناظر میں بنیں گے ان پر جو آئینی ترامیم ہوں گی وہ بھی دکھائی جائے گی، اور اگر کوئی اور معلومات تبدیل ہوئی تو یہ بھی ورکنگ گروپ کو، اقوام متحدہ کو بتانا ہوگا۔ اگر یہ سب کرنے میں کوئی مشکل ہے تو بھی رابطہ کرنا لازمی ہوگا۔ اب یہ ورکنگ گروپ جو ہے حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ 6 مہینے آپ کو دیے جا رہے ہیں اس رپورٹ کے پبلش ہونے کے بعد، اور اس کی رپورٹ آپ نے جمع کروانی ہے۔ ورکنگ گروپ اس بات کا پابند ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو کونسل ہے، یہ رپورٹ مکمل ہونے کے بعد یہ سفارشات، اس کا پورا ثبوت ان کو دے اقوام متحدہ کو۔ حکومت کو انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ تمام ممالک پابند ہیں ہیومن رائٹس کونسل کے ورکنگ گروپ کے ساتھ تعاون کے اور کام کرنے۔ اور آخری جو لائن ہے وہ بڑی ضروری اور بڑی اہم، کہ جہاں ضرورت پڑی وہاں ہم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے مداخلت کریں گے۔ یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے 3 مہینوں کا ریویو ہے، اور پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ اسی ستمبر، اکتوبر، نومبر میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ڈیڈ لائن تو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ماننا نہ ماننے والا معاملہ نہیں ہے۔ سیکورٹی کونسل کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پورا چارٹر ہے، اور یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ خود آ کے پھر تفتیش کریں، معاملات کو حل کرائیں، خصوصی نمائندوں کا مشن بنائیں، یا پھر سیکرٹری جنرل اپنی طاقت کو استعمال کریں۔ اب اس میں اقوام متحدہ کے 5 ممبران ہیں، چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ۔ باقی 193 تو ممبر ہیں۔ یہ 5 مستقل ممبر ہیں، ان کے پاس طاقت موجود ہے، اس میں فوجی طاقت بھی آپشن ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں پارلیمنٹیرین کی رپورٹس آپ کو پتہ ہے جو ہے، چین ان کو سیاسی استحکام کا کہہ چکا ہے، روس یوکرین کی جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، خود امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور کب معاملہ ختم ہو، کیونکہ انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہا۔ پھر عمران خان جو روس کے دورے پر گئے، ان کی حکومت گری، وہ بھی روس کے صدر پیوٹن کو پتہ ہے۔ فرانس میں بھی حکومت بدل چکی ہے، جو نئی حکومت آ رہی ہے اس کا ابھی تک اعلان نہیں کر کے، اولمپکس ہو رہے ہیں ان کے اپنے۔ یوکرین جنگ کا واحد حمایتی اسرائیل کا دوست یہ میکرون جو تھا فرانس کا، یہ تو الیکشن ہار چکا ہے، اس کی مخالف جماعت 193 نشستوں سے آگے ہے۔ اب یہ سارے معاملات انٹرنیشنل سطح پر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کا میں نے اس میں بھی ذکر نہیں کیا، وہ آپ کے ساتھ پہلے بتا چکا ہوں۔ اب دوسرا بڑا اہم معاملہ جو پاکستان کی معیشت میں، جس میں چین سے قرضے لینے اور IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لینا ورنہ دیوالیہ پن ہے، مہنگائی، بے روزگاری، گرتی ہوئی کرنسی، اس وقت جو توانائی کا، بجلی اور گیس کے بل، وہ آپ میں سے زیادہ جانتے ہیں جو حالات ہیں معیشت کے،
قرض دینے کے، جو سینکڑوں میں بل دیتے تھے ہزاروں میں دے رہے ہیں، جو ہزاروں میں دیتے لاکھوں میں دے رہے ہیں۔ صنعت کار صنعتیں بند ہیں، پریشان ہے، تاجر طبقہ اپنے کاروبار سے، مزدور مزدوری سے، طالب علموں کو آگے نوکریوں کو ذریعہ نظر نہیں آ رہا، سوائے اوورسیز کے جو تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں ان کو چھوڑنے تو حکومت بالکل فارغ ہے۔ کل وزیر خزانہ نے، آپ نے اس کی باتیں سنی، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، وہ میں نہیں دہراتا، لیکن حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آگے کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ایران کے بارڈر سے جو اسمگلنگ کی ہوئے تیل پر گزارا ہو رہا ہے، جو گاڑیاں چل رہی ہیں، یا سیلاب کے فنڈ میں جو $3 ارب ملا ہوا تھا اس میں سے تنخواہیں نکلتی رہی، ورنہ حالات بہت خراب ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کے حالات آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کی سب سے کمزور ترین حکومت، اور سیکیورٹی کے حالات میں بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا، ابھی ایک گھنٹہ پہلے کی آپ صرف خبریں دیکھ لیں، میڈیا تو آپ کو بتاتا نہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو کرم میں ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، اس پہ خیر میں آگے چل کے کچھ وجوہات بتاتا ہوں۔ لیکن خارجہ پالیسی میں بھی یہی حالات ہے کہ دنیا کا کوئی ملک تجارت کرنا، دورے کرنے کو تیار نہیں۔ 3 سال میں آپ دیکھ لیں کتنے سربراہان کے دورے ہوئے۔ اب اس سارے حالات میں آپ پاکستان کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ عمران خان پر کیسز تو یہ بنائیں گے، اور نیب کے تو اپنے حالات آپ دیکھ لیں کیا ہے، جو عدالتی کارروائی جس پر آج علیمہ خان صاحبہ بات ناراض بھی ہوئی، کیونکہ انہوں نے کارروائی دیکھی تھی کہ عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، احتساب کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیسز تو اگلی کورٹ میں پہلی کیشی میں اٹھ جاتے ہیں، قانونی اعتبار سے تو ان کیسز کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج جب عمران خان نے پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ میری غیر سیاسی بیوی کے اوپر کیس بنا رہے ہو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کی وجہ آپ کو جتنے پیسے دے جو بلوانا ہے بلوا لو، وہ نیب پروسیکیوٹر غصہ تو کر گیا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جو مرضی ان سے کروا لیں۔ نواز شریف پر ان لوگوں نے جو کیسز بنائے، جو ایئرپورٹ پر جا کے خود ختم کیے، 16 ارب کی ٹی ٹی شہباز شریف پر جو آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ کیس، پوری گاڑی ثبوتوں سے بھری ہوئی، لیکن جرم والے دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اب وہ وارداتیں تو کھل گئی کہ جنرل فیض بناتا تھا اور چھڑوانے جنرل باجوہ پہنچ جاتا تھا تاکہ ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور نام عمران خان کا ڈالے تاکہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ مل جائے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن اب اگست کا مہینہ جو شروع ہوا ہے اس میں سیاسی ہلچل اور یہ معاملات انہیں مجبور کریں گے کہ یہ مفاہمت کی طرف آئیں گے۔ عدالتی سطح پر انٹرنیشنل معاملات، 30 ستمبر کے بعد دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں، نیا تھانہ دار، نئی پالیسی، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، علیمہ خان صاحبہ کی بھی جگہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن حالات اور واقعات، خبریں، یہ بھی اپنی جگہ درست ہیں۔ تحریک انصاف کو اپنی صرف صفوں میں اتحاد کرنا ہے، باقی معاملات ان کے خود حل ہوں گے۔ شیرت المرو جیسے بھی بات کر دفعہ 144 NOC کے بغیر پورا پاکستان نکال کے، تو دینا چاہیے ان کو۔ یہ ایک عوامی احتجاج کی طرف سے بھی اس وقت دیکھیں، انہیں ضرور موقع دیں اپنے جھگڑوں سے ہٹ کے، تاکہ یہ بھی ایک دباؤ کا سلسلہ، یہ سارے عوامل مل کے ہی کام کریں گے۔ یہ یاد رکھیں 5 اگست کا جلسہ جو پنجاب اور KP کے بارڈر پر عمران خان نے اعلان کیا، یہاں سے ان کا مومنٹم بنے گا، یہ احتجاجی تحریک میں کام آئے گا۔ کیونکہ دیکھیں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ احتجاجی تحریک کے بغیر معاملات حل ہوں گے، لیکن وہاں تک معاملات پہنچائیں، کیونکہ یہ لوگ بھی اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ، جہاں اسٹک لگانی ہے وہاں اسٹک، وہاں کیرٹ۔ آج پنڈی میں جو ریلی نکلی، ضلعی صدر یوتھ ونگ وہ کیسر خان اور جنرل سیکرٹری ناصر نذیر، یہ ستی وہ جو لوگوں کو لے کے نکلے تھے پولیس کی موجودگی میں، یہ دوسرا دن ہے۔ اب عوام یہاں پہ یاد رکھے بہت بھاری مینڈیٹ دے چکی ہے، پنڈی سمیت پوری ڈویژن میں، بلکہ پنجاب میں۔ یہ نظر ان کے اگر امیدوار نظر نہیں آتے جو مومنٹم بناتے ہیں، تو 5 اگست کا جلسے کے لیے کم از کم انہیں کوشش شروع کرنی چاہیے۔ جو KP اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ شروع ہوگا، اس کی بہت بڑی تعداد میں شرکت کریں، عوام کھڑی ہوگی تو دیکھیں پریشر ان ٹیکٹکس میں سارے اضافہ ہوتا ہے۔ اس حکومت سے تو لوگ اتنے تنگ ہیں، یقین کریں کہ لوگ ابھی نون لیگ کے جنرل سیکرٹری سے ایک وہ سوال پوچھ رہا تھا رپورٹر کہ آپ کی چھاتی پر ایک طرف نواز شریف کی، ایک طرف شہباز شریف کی تصویر ہو، ہاتھ میں مریم کی تصویر ہو، تو آپ لوگوں کے پاس جا کے قائل کر لیں گے؟ تو اس نے کہا میں نے لوگوں سے جوتیاں کھانی ہیں۔ مطلب حقیقی معنوں میں انہیں پتہ ہے، لوگ ان سے اتنے آوازار آ چکے ہیں کہ یہ اتنی کمزور حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں، اور اتنی ہی طاقت جتنی تحریک انصاف کے پاس، یہ بھی پاکستان میں کبھی نہیں، یہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کا مقابلہ بدقسمتی سے ایسے ان پڑھ لوگوں سے ہے جو سوشل میڈیا کو کالا جادو سمجھتے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کے، کیا یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ان کے رہنما نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں سوشل میڈیا کالا جادو کرتی ہے۔ یہ کروڑوں لوگ تحریک انصاف پر بغیر پیسوں کے کام کیسے کر رہے ہیں، یہ تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ دنیا کی 6ٹی بڑی جماعت بن کیسے گئی، کیوں خود بریانی اور قیمے نان کھلا کے انہوں نے جلسوں میں بلایا، یا سرکاری نوکریاں دے کے پارٹی سے وابستیاں بناتے، جو تھوڑے طاقتور تھے انہیں صوبائی اسمبلی قومی میں مخصوص نشستیں دیتے تھے، جو ان سے طاقتور تھے انہیں بیوروکریسی عدلیہ میں جج لگا دیا، اور باقی جو طاقتور تھے انہیں کوئی وزیر مشیر لگا دیا، اور جو ان کے رہنما تھے نواز شریف، زرداری، محترمہ وغیرہ، یہ خود لندن نکل جاتے تھے اور جب اپوزیشن میں آتے تھے اور اس کے علاوہ حکومت کرنے پاکستان آ جاتے تھے۔ عوام اسی لیے ان کے 40 اور اگلے 40 سال بھی نہیں کھڑی ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تحریک انصاف اب واحد جماعت ہے جو عمران خان یہاں تک لایا، اس کو 30 سال لگ گئے۔ 30 سال عمران خان ایک سیٹ پر بھی رہا، الیکشن بھی ہارا، بائیکاٹ بھی کیے، مشرف کے ساتھ ریفرنڈم ہوا، اس پہ معافی بھی مانگی، اور پھر عمران خان نے سزائیں بھی پائیں، غلطیاں بھی کیں، سیکھا بھی، سیاسی عمل میں تجربہ بھی ملا۔
خان نے وہ تمام لوازمات اور تمام عوامل مکمل کی ہیں. خان کے ساتھ جو بچے تھے جو شعور پر چلتے رہے, آج اس مقام پر پہنچ کے کہ وہ جماعت کا سہارا بنے ہوئے ہیں. اب اس میں جماعت میں پیسوں والا معاملہ تو ہے ہی نہیں. یہ جماعت تو پیسے لینے والی تو ہے, دینے والی تو ہے نہیں, یہ تو الٹا آپ سے مانگتے ہیں. یہ شوکت خانم, نمل, اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ مدد کی. تو انہیں تو کسی ATM کی ضرورت نہیں ہے کہ جو انہیں پیسے دے گا, کسی سہارے کی ضرورت نہیں. علیم خان, جہانگیر ترین, رزاق داؤد جیسے لوگ آئے انڈیپینڈنٹ پرووائڈر, شوگر, یہ جو چینی مافیا اور پراپرٹی ڈیلنگ کے واردات کرنے کے, خان پہ پیسے لگائیں گے, کل نکال لیں گے. وہ انہیں آگے سے ملا نہیں, انہیں پتہ چلا اس جماعت میں تو پیسے بنائے نہیں جا سکتے. سوشل میڈیا پر آپ پیسے لگا کے شہرت تو آپ کما لیتے ہیں دیکھیں, لیکن عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے. مریم نواز کا اکاؤنٹ ملینز میں ہے, لیکن اس اکاؤنٹ کی ریچ دیکھ لیں اب کیا ہے. اگر وہاں کوئی جاتا بھی ہے ان کو دیکھنے کے اکاؤنٹ, تو وہ صرف اس مقصد کی جاتا ہے کہ انہیں برا بلا گئی. اب انہوں نے باقاعدہ طور پر پیسے دے کے سروسز ضرور خریدی ہوں گی, پوری کوشش کی ہوگی. تحریک انصاف کو تو چاہیے لسٹیں نکال کے ان کا پورا آڈٹ کر کے دکھایا کریں, لیکن کرتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیوں. اب حکومت نے دیکھے سوشل میڈیا پر کون سا دباؤ نہیں ڈالا, چھاپے مارے, گرفتاریاں کی, ان کے کمپیوٹر اٹھا گئے, دفتروں سے LCD اتار لی, بچوں کو گرفتار کیا, مارا پیٹا, سوشل میڈیا پر پرچے کٹوائے, غداری کے پوسٹر جا چھپوائے. کون سا کام انہوں نے نہیں کیا جو سوشل میڈیا کا نہیں ہے. فائر وال اب آخر میں لگا دی, جو کہ VPN سے ویسے ہی اڑ جانی ہے, اس کا نکل آیا, آپ کو پتہ ہے VPN. اب انہوں نے فواد چودھری ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کیا کہہ رہے تھے کہ خان کی ایک سٹیٹمنٹ سے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ختم ہو جائیں گے. اب جن کے نقلی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں وہ تو ضرور اڑ جائیں گے, لیکن اگر انہیں عمران خان پہ ہی سارا اثر ہے ان کا, تو پھر اتنی تباہی بربادی سوشل میڈیا پہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. سوچنے کی بات ہے. تحریک انصاف کا یہ سوشل میڈیا اب نہیں رہا. یہ میں نے پہلے بھی کہا, پاکستان کا سوشل میڈیا, عوام کا, اس کے مالک جن کا یہ ووٹ ہے, یہ اصل طاقت کا سرچشمہ ہے. تو تحریک انصاف کے تو جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ تو سارے خود والنٹیئر, صبح نوکریاں کرتے ہیں, شام کو کہیں اس تحریک میں گمنام مجاہد, وہ اصلی والے گمنام مجاہد, ان کی طرح عبادت سمجھ کے کام کرتے ہیں. اب وہ سارے پڑھے لکھے جنہیں دنیا کے بڑے اچھے اداروں میں نوکریاں بھی ملی ہوئی ہیں. مثلاً وہ جبران الیاس کو ہی صرف دیکھ لیں تو اسے خود جنرل باجوہ نے 2021 میں پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا, اسے امریکہ میں بھی ایوارڈ ملتے رہے اس طرح. تو باقی لوگ بھی اسی طرح کے ہیں, پوری جو ان کی ٹیم ہے تھوڑی بہت رہ گئے. اب انہیں سمجھ جس طرح عمران خان نہیں آ رہا, اس کا نظریہ نہیں آ رہا, ایسے سوشل میڈیا پہ نہیں آ رہا, کیونکہ یہ ایک ہی واردات ڈالتے رہے ہمیشہ, لٹو تے پھوٹو. اولمپک میں 7 کھلاڑیوں نے جانا, رانا ثناء اللہ پورا ٹبر لے کے چلا گیا کھلاڑی بن کے. اندازہ کریں, ہندوستان کا کوئی وزیر مشیر نہیں, وہاں ان کا سب سے امیر بزنس مین مکیش امبانی اپنی بیوی کے ساتھ گیا. ایک تو وہ وہاں لابنگ کرے گا, پیسہ لائے گا, وہاں سے نت نئے کاروبار لائے گا, کاروباری بنائے گا اپنے تعلقات. رانا ثناء اللہ کیا کرے گا, اس کا خاندان کیا کرے گا, مجھے ان کی حالتیں دیکھیں, شکلیں دیکھیں, یہ کون سا کھیل کھیل سکتے ہیں. بہرحال اب کیا کہیں بندہ. عدالتوں سے ایک اگلی بات کرتا ہوں, اس کی سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے, وہ اب اس میں قاضی فائز اور چیف جسٹس عامر فاروق بھی بیٹھیں گے. اب یہاں پہ ججز ان کے نام پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ پہ تو مس کنڈکٹ کا کیس ہے, آپ اس جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ. یہ اگر کام ہو گیا نا تو پھر آپ سمجھے پھٹا چکا گیا. ملک شہزاد صاحب کے اوپر اسی لیے ان کی جو بیٹی 2 سال پہلے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اب گرفتار کی گئی. دباؤ ڈالنے کی پوری کوشش ہے کو یہ نہ کریں, لیکن میرے خیال میں دیر ہوگی. اب چھٹیوں کے بعد ججز نے اب پورا ذہن بنا لیا ہے, یہ عدالتوں کو مینیج کرنے کی کوشش تو کریں گے, دباؤ ڈالیں گے, لیکن جج اب ان کے لیے بہت مشکل پیدا کریں. قاضی صاحب کے جانے کے بعد ویسے ہی آپ کو پتہ ہے عدلیہ میں بھی یہ یتیم ہونے جا رہے ہیں. تو اسی لیے ان تمام بنیادوں پر ہم کہتے ہیں کہ خان کی انشاءاللہ رہائی ہونے جا رہی ہے بہت جلد انشاءاللہ. اب پارا چنار کی بات کروں کہ ایک تو دیکھیں ماہرین بات کر رہے ہیں یہاں فرقہ واریت کی آگ جو لگائی جا رہی ہے, یہ ایک پراپر گیم ہے کہ یہاں اگر آپریشن نہ کر سکیں کم از کم عزم استحکام, تو کہیں جی فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے. مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا زرداری نے جو گیس پائپ لائن ایران سے شروع کی, اس پہ پیچھے ہٹنے پہ 18 ارب ڈالر جرمانہ, اب 21 ارب ہو گیا شاید. امریکہ نے وہ گیس انہیں لینے نہیں دیتا, ایران کہتا ہے میں انٹرنیشنل عدالت میں جاؤں گا. تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی انہوں نے یہی واردات کی تھی مشرف کے دور میں, ایک پہلے مسلک کے عالم کو قتل کرایا, پھر دوسرے کو کروایا, فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے. اس دفعہ بھی وہی واردات ہے, دونوں طرف انہوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں. اب ایک طرف زرداری کا بیٹا جو بنا ہوا ہے, جو رجیم چینج میں آپ کو پتا ہے جس کی ضرورت تھی, رجیم چینج آپریشن کر دی اس نے, اس وقت وہ CIA کا پاکستان میں انچارج بنا ہوا تھا, پھر نگران وزیر اعلیٰ بھی بن گیا. تو یہ حقیقی طور پر یہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن چلائی جا رہی ہے جو پاکستان میں ڈرون حملوں کے لیے, ملٹری بیس لینے کے لیے, سب سے بڑھ کر افغانستان میں حملہ کرنے کے لیے زمین تیار کریں, ماحول تیار کریں, فضا بنائیں ان کے لیے, اور وہاں آپریشن کرنا ہے انہوں نے. ظاہر ہے ملک میں اپنا اثر و رسوخ علیحدہ دکھانا ہے کہ جی دیکھیں یہ حالات اتنے خراب ہیں, اس لیے ہم کسی کو دفعہ جہاں جس طرح کے حالات ہوں ہم اس طرح کے کام کریں. تو یہ سارا واردات وہی ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کی جو دنیا میں ہوتی ہے. ابھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو حملہ ہوا, اس کی تصاویر گوگل اور فیس بک نے لگانے سے کمیونٹی اسٹینڈرڈ لگانے شروع کر دیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی وہاں روکنے کی کوشش کی جائے جیسے یہاں خان کو روکنے کی. لیکن الٹیمیٹلی جو میں نے ساری باتیں کی, جو سارے عوامل بتائے, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو سمجھ آئے کہ معاملات حل ہونے کے قریب ہے.
اس کی وجہ یہ آگے کوئی راستہ نہیں بچتا. یہ دلیلیں ہیں ساری. باقی دیکھیں جو اللہ کی ذات کو منظور ہے وہ چاہے کل کچھ کر دے, کسی کو پتہ, ہم کو نجومی تو ہے نہیں. ہم تو ان بنیادوں پر تجزیہ بناتے ہیں کہ جو حالات دیکھتے ہیں, جو خبریں دیکھتے ہیں, جو ان لوگوں سے جو ہمیں کچھ انفارمیشن ملتی ہے اور کچھ اپنے ذہن کی انالیسس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ اس طرف جا سکتی ہیں کیونکہ یہ ہو رہا ہے. اب کل کیا ہونا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے, اس پہ تو کوئی دنیا کا ایسا وہ فارمولہ نہیں ہے جو کہہ سکے. تو امید ساتھ دوسرا, میں تو آپ کو اب سچی بات ہو اپنے دل کی, میں اللہ پہ امید رکھ کے اچھا گمان رکھتا ہوں, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جیسا گمان رکھوں گا میں ویسا فیصلہ کروں گا. امید پہ میں قائم رہتا ہوں اور اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہوں. مجھے پتہ ہے انشاءاللہ خان کی رہائی بھی ہوگی, پاکستان کے مسائل بھی ختم ہوگی, سارے آئین اور قانون پہ چیزیں بھی چلیں گی انشاءاللہ العزیز. میرا تو ایمان ہے, میں تو نہیں کہتا ختم ہو گیا, ڈوب گئے, لٹ گئے. تو آپ بھی ایسے نہ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ مجھے اگلے ویڈیو تک کی اجازت. اللہ حافظ.